السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک گہرا رشتہ ہے۔ اسی مہینے میں یہ عظیم کتاب نازل ہوئی۔ ہم سب رمضان میں قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کتاب ہم سے کچھ کہنا چاہتی ہے؟ کیا ہم صرف لفظوں سے گزر رہے ہیں یا یہ لفظ ہمارے دلوں میں اتر رہے ہیں؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ اس رمضان قرآن سے اپنی دوستی کو ایک نئے موڑ پر کیسے لے جا سکتے ہیں۔ کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، نور ہے اور شفا ہے۔ سلف صالحین رمضان میں اپنا زیادہ تر وقت صرف قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقف کر دیتے تھے، لیکن ان کی تلاوت میں تدبر یعنی غور و فکر شامل ہوتا ہے۔ اکثر ہم اس دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ کتنے پارے ختم کیے۔ یاد رکھیں کہ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے پورا قرآن ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ عربی نہیں جانتے تو کم از کم روزانہ ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا رب آپ سے کیا وعدہ کر رہا ہے اور کن چیزوں سے روک رہا ہے، تو آپ کے آنسو خود بخود نکل آئیں گے۔ قرآن سے فیض پانے کے لیے یہ 3 کام آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، تجوید اور ترتیل، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اور خوش آوازی سے پڑھنا۔ نمبر 2، تدبر یعنی غور کرنا۔ ایک آیت پڑھیں اور سوچیں کہ یہ میری زندگی پر کیسے لاگو ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 3، عمل کی نیت، جو پڑھا اس پر آج ہی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ تصور کریں جب کوئی سہارا نہیں ہوگا، یہ قرآن آ کر کہے گا کہ اے اللہ، اس نے راتوں کو مجھے پڑھنے کے لیے اپنی نیند قربان کی، اسے معاف کر دے۔ کیا ہم اس دوستی کے لیے تیار ہیں؟ آج اپنی ڈائری میں لکھیں کہ آپ قرآن کا کون سا حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ بدگمانی اور غیبت سے پرہیز پر، جو ہمارے روزوں کو کھا جاتی ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔